کپتان کو بڑی مدد پہنچ گئی۔ اعتزاز احسن، لطیف کھوسہ کا بڑا اعلان، 8 اراکین کی پی ٹی آئی میں واپسی، فواد چودھری کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ ناظرین، کپتان فارم میں آ گیا اور آتے ہی بڑا جھٹکا لگا دیا۔ کپتان کو آخرکار بڑی مدد پہنچ گئی جس نے سب کو پریشان کیا۔ کپتان کے شیروں نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہیں کر سکا۔ اعتزاز احسن، لطیف کھوسہ نے اہم ترین فیصلہ کر لیا۔ کپتان کے لیے سپریم کورٹ میں وہ کر دکھایا جو کوئی اپنا بھی نہ کر سکا۔ سپریم کورٹ سے نکلتے ہی کپتان سے اہم ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ نے ایسا اعلان کیا کہ پی ڈی ایم کی دیوار جو بس گرنے ہی والی تھی وہ دھڑم سے آ گری۔ پی ٹی آئی کو بڑی مدد پہنچنے کی خبریں سنتے ہی عمران خان کے مخالفین کے پسینے چھوٹنے لگے اور اب بڑے بڑوں کی پی ٹی آئی میں واپسی شروع ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق تقریباً 8 اراکین نے واپسی کا ارادہ کیا۔ کپتان نے ہری جھنڈی دکھا دی۔ فواد چودھری کا بھی اہم فیصلہ، پی ٹی آئی والے خوشی سے پاگل۔ آخرکار شیخ رشید کی پیش گوئی سچ ثابت ہو گئی۔ آنے والے دنوں میں بڑا دھمال ہونے والا ہے۔ نواز شریف جو پاکستان آنے کے خواب دیکھ رہے تھے، اب انہوں نے ہمیشہ کے لیے لندن میں ڈیرے ڈال لیے۔ مریم نواز کو لندن واپس بلوانے کی تیاریاں، شہباز شریف کو بھی فوراً لندن روانہ ہونے کی ہدایت کر دی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ، فیس بک پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں اور سپورٹ بھی کریں تاکہ ہم نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچا سکیں۔ ناظرین، کپتان کی بالنگ کے ساتھ ساتھ بیٹنگ نے مخالفین کی نیندیں اڑا دی۔ کپتان کی نپی تولی بیٹنگ اچانک جارحانہ ہو گئی جس نے اپنے مخالفین کے لیے مشکلات میں اضافہ کیا کیونکہ کپتان کو آخرکار بڑی مدد پہنچ گئی۔ کپتان کے رابطے بحال ہو گئے اور جانے والوں نے واپسی کے لیے پر تولنا شروع کر دیے۔ درجنوں ارکان جو پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے تھے واپسی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگے اور معافیا مانگنے پر اتر آئے، اور اب وہ اس بات پر منتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کسی طرح ان کو واپس اپنی پارٹی میں جگہ دے دے۔ اس طرح کپتان اب پھر سے مضبوط ہو رہا ہے اور اس کے ہاتھ بھی مضبوط ہو رہے ہیں۔ اب وہ اپنے مخالفین کو ایسی جگہ پھینکے گا جہاں سے نکلنا ان کے بس میں نہیں ہوگا اور آئندہ الیکشن میں آپ کپتان کا جلوہ دیکھ سکیں گے۔ مگر اب گیند کپتان کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہیں گے اس کو پارٹی میں شامل کریں گے اور اپنی پارٹی کا ٹکٹ بھی دیں گے، جس کو چاہیں گے مکمل ریجیکٹ کر دیں گے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کچھ لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اس لیے وہ پارٹی چھوڑ رہے تھے، جبکہ حالات ٹھیک ہوں گے تو وہ واپس آ جائیں گے۔ اور اس بار وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ کپتان کے اڑنے والے پرندوں میں سے 8 نے واپسی کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی اس لیے پی ٹی آئی چھوڑی، اتنے دباؤ میں پی ٹی آئی میں نہیں رہ سکتے تھے۔ خان خود جانتے ہیں جو کچھ ہوا اس لیے اب واپسی پکی ہے۔ تو دوسری جانب خان کے چاہنے والوں نے کہا وہ ہر صورت پی ٹی آئی کے لیے الیکشن لڑیں گے۔ کپتان نے بھی ان 8 اراکین کو واپسی کا گرین سگنل دے دیا۔ کپتان کے پاس پہنچنے والی فہرست میں فواد چودھری کا نام نہیں تھا، تاہم کہا یہ جا رہا ہے کہ زمان پاک میں فواد چودھری نے رابطے شروع کر دیے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ میں نے ابھی تک کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا مگر میں ہر صورت پی ٹی آئی کے نشان پر الیکشن لڑوں گا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اسد عمر کے بعد فواد چودھری نے پارٹی میں واپسی کا بیان دے کر حالات بہتر کرنے کی خوشخبری سنا دی۔ فواد چودھری اس وقت بہترین پوزیشن میں ہے، اگر وہ دوبارہ پارٹی کا حصہ بنتے ہیں تو پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہوگا۔ دوسری جانب لطیف کھوسہ، اعتزاز احسن نے کپتان کے لیے نئی راہیں کھول دی۔ ملٹری کورٹ کے کیس میں اعتزاز احسن، لطیف کھوسہ نے جم کر دلائل دیے۔ آج فیصلہ ممکنہ طور پر آ جائے گا جس کے بعد سویلینس کی ملٹری کورٹ میں سزاؤں اور کیسز کے حوالے سے ہمیشہ کے لیے ابہام دور ہو جائے گا۔ اعتزاز احسن نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم کسی بھی صورت کسی بھی سویلین کا ملٹری کورٹ میں مارشل لا ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کا کہنا تھا اس سارے معاملے کی تحقیقات کی جائیں تو بہت کچھ نکلے گا اور اس کے لیے اس میں ایسا کرنا ممکن نہیں۔ دوسری جانب لطیف کھوسہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے آئین و قانون کیا ہیں، کس طرح یہ لوگوں کی دھجیاں اڑا رہی ہیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ دوں گا تو ان کو مکمل چھٹی مل جاتی ہے، ان پر کیسز بھی ختم ہو جاتے ہیں، مگر جب کوئی ایسا نہ کرے تو اس پر خاص طور پر ملٹری کورٹس میں سزائیں دینے کی بات کی جاتی ہے۔ یہ کھلم کھلا تضاد ہے۔ اعتزاز احسن، لطیف کھوسہ نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کے تمام کیسز نہ صرف لڑیں گے بلکہ ان کی کوئی فیس بھی نہیں لی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم بہت جلد بڑی خوشخبری دیں گے۔ وکلا تنظیم ہمارے اشارے کا انتظار کر رہی ہے۔ ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی کرنے کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ دوسری جانب شہریوں کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستوں کی سماعت سے قبل 9 رکنی بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق نے بینچ پر اعتراض کرتے ہوئے علیحدگی اختیار کی۔ سپریم کورٹ نے سماعت کے دوران فوری حکم امتناع کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا اسٹے آرڈر کی استدعا پر پہلے اٹارنی جنرل کا موقف سنیں گے، تاہم رات کے وقت عدالت عظمیٰ کی جانب سے جاری تحریری حکم نامے میں وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا۔
तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, कैद में मौजूद खवातीन और बच्चों की तफसील जमा करवाई जाए, बताया जाए कितने वकला, सहाफ़ी, मिलिट्री और सिविलियन हिरासत में हैं, फौज और सिविल इदारों की ज़ेर हिरासत अफराद की तफसीलात दी जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तफसीलात कल सुबह तक जमा कराने की हिदायत कर दी और इसी दौरान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस भी जारी कर दिया गया। दरखास्तों में तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत विफाक, चारों सूबों, अटॉर्नी जनरल, वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को नोटिस जारी किया गया है। जो कुछ हुआ इसलिए अब वापसी पक्की है। तो दूसरी जानिब खान के चाहने वालों ने कहा वो हर सूरत पीटीआई के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। कप्तान ने भी इन 8 अरकान को वापसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। कप्तान के पास पहुंचने वाली फहरिस्त में फवाद चौधरी का नाम नहीं था, ताहम कहा यह जा रहा है कि ज़मान पाक में फवाद चौधरी ने राबते शुरू कर दिए। फवाद चौधरी का कहना है कि मैंने अभी तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, मगर मैं हर सूरत पीटीआई के निशान पर इलेक्शन लड़ूंगा। हैरानगी की बात यह है कि असद उमर के बाद फवाद चौधरी ने पार्टी में वापसी का बयान देकर हालात बेहतर करने की खुशखबरी सुना दी। फवाद चौधरी इस वक्त बेहतरीन पोजीशन में है। अगर वो दोबारा पार्टी का हिस्सा बनते हैं तो पीटीआई के लिए बेहतर होगा। दूसरी जानिब लतीफ खोसा, एतजाज अहसन ने कप्तान के लिए नई राहें खोल दी। मिलिट्री कोर्ट के केस में एतजाज अहसन, लतीफ खोसा ने जमकर दलाइल दिए। आज फैसला मुमकिना तौर पर आ जाएगा, जिसके बाद सिविलियंस की मिलिट्री कोर्ट में सजाओं और केसेस के हवाले से हमेशा हमेशा के लिए बहम दूर हो जाएगा। एतजाज अहसन ने अपने एक बयान में कहा कि हम किसी भी सूरत किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में मार्शल लॉ होता नहीं देखना चाहते। उनका कहना था इस सारे मामले की तहकीकात की जाए तो बहुत कुछ निकलेगा और इसके लिए इसमें ऐसा करना मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब लतीफ खोसा ने बात करते हुए कहा कि हमारे आईनों कानून क्या हैं, किस तरह ये लोगों की धज्जियां उड़ा रही हैं कि अगर कोई ये कह दे कि मैं पीटीआई छोड़ दूंगा तो उनको मुकम्मल छुट्टी मिल जाती है, उन पर केसेस भी खत्म हो जाते हैं, मगर जब कोई ऐसा ना करे तो उस पर खास तौर पर मिलिट्री कोर्ट में सजाएं देने की बात की जाती है। ये खुल्लम खुल्ला तेजाद है। एतजाज अहसन, लतीफ खोसा ने कहा कि वो पीटीआई के तमाम केसेस न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि उनकी कोई फीस भी नहीं ली जाएगी। उनका कहना है कि हम बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी देंगे। वकला तंजीम हमारे इशारे का इंतजार कर रही है। मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी करने के लिए हम कोशा हैं। दूसरी जानिब शहरियों के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों की समाअत से कबल 9 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने बेंच पर एतराज करते हुए अलहदगी इख्तियार की। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान फौरी हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा स्टे ऑर्डर की इस्तदा पर पहले अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ सुनेंगे, ताहम रात के वक्त अदालत उस्मा की जानिब से जारी तहरीरी हुक्मनामे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी नोटिस जारी कर दिया गया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कैद में मौजूद खवातीन और बच्चों की तफसील जमा करवाई जाए, बताया जाए कितने वकला, सहाफ़ी, मिलिट्री और सिविलियन हिरासत में हैं, फौज और सिविल इदारों की ज़ेर हिरासत अफराद की तफसीलात दी जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तफसीलात कल सुबह तक जमा कराने की हिदायत कर दी और इसी दौरान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस भी जारी कर दिया गया। दरखास्तों में तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत विफाक, चारों सूबों, अटॉर्नी जनरल, वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को नोटिस जारी किया गया है।